بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے 9ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ جی ناظرین، اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں۔ ایک سورت الاعراف کہ اس کی 88 سے لے کر 206 آیات تک اس 9ویں پارے میں ہیں، اور دوسری ہے سورت الانفال۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 40 آیات 9ویں پارے میں آتی ہیں۔ اس پارے کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکش سرداروں کے کردار اور ان کے رویے سے ہوتا ہے کہ انہوں نے جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اے شعیب، آپ ہمارے دین کی طرف پلٹ آئیے، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 94 میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی اور تکلیف، پھر انعام و اکرام سے آزمایا گیا۔ جب ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ناظرین، یہ آیات ہم سب کے لیے نصیحت کا باعث ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ جب ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، کیا ہم اپنے رب کی ذات کا انکار تو نہیں کرتے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس وقت بھی ہم کہیں اپنے خدا کو فراموش تو نہیں کر دیتے؟ اللہ رب العزت قوموں کو کبھی نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی ان پر سختیاں اور آزمائشیں ڈال کر ان کو آزماتا ہے۔ اس سے آگے اسی پارے میں سورت الاعراف کی 103 سے لے کر 129 تک آیات طیبات میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا، میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ ناظرین، فرعون نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہل تم کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرا دیا۔
انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا جادو لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنے لگا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہوئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 130 تا 143 میں بتایا گیا کہ اللہ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، پھر ان پر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی استدعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ناظرین اس سے آگے آیت نمبر 144 سے 155 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے آگے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ ناظرین کرام اس سے آگے چل کر 156 تا 158 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا
اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ ناظرین، اس سے آگے آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، بادل کے سایہ کرنے اور من و سلوہ کے اتارنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوں، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا گیا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 167 میں یہود کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر ہے۔ بعد والی آیت میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر ہے جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے، اور ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقین اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، بڑی تفصیل سے آپ نے ان آیات طیبات میں یہ سنا کہ اقوام سابقہ پر اللہ کا عذاب کس وجہ سے نازل ہوا، ان لوگوں میں کون کون سی قباحتیں اور خرابیاں در آئی تھی، انہوں نے کس اعتبار سے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سر چشمہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم ان قوموں کے احوال کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں کہ ہم ایسی کسی خرابی میں پڑ جائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے گناہوں سے، ایسی تباہی و بربادی سے بچائے۔ ناظرین، ہمیں اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذات کا، اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ جو چیزیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کی بیان فرمائی ہیں، جو ان پر عذاب نازل ہونے کا سبب بنی، کیا ان میں سے کوئی چیز آج ہماری زندگی میں تو شامل نہیں ہے؟ کیا ہم نے تو ان برائیوں یا گناہوں کو تو اپنایا ہوا نہیں ہے؟ احباب، اگر ایسی بات ہے، آج ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس سے آگے چل کر سورۃ الانفال ہے اسی پارے میں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 8واں ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ الانفال کا 88واں نمبر ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے، جسے عربی زبان میں انفال کہا جاتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق، مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے، قلت تعداد کے باوجود اللہ کریم کی تائید و نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے، معرکہ بدر میں دونوں جمعیتوں کے قتال کی کیفیت، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کا بیان ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں کامل مومنین کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومنین کی نشانی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد غزوہ بدر کے احوال کو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے سورہ مبارکہ میں کہ کس طرح اللہ نے
ان قلیل مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان پر اپنے فرشتے اتارے، ان کو سکینہ عطا فرمائی، یعنی اطمینان اور سکون عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے احکامات اور آج کے مضامین۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پچھلی اقوام کے احوال بیان ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔